الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ والانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں، انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے یہ ایسا گناہ ہے جو اتنا بڑا گناہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں شامل ہے، اور وہ گناہ یہ اس طرح کے گناہ ہیں جیسے کسی کو تکلیف پہنچانا اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے یا اپنے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچا دینا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، حرام ہے کسی کو تکلیف پہنچانا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو آج ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ نہ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم دوسروں کو کس طرح تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور نہ ہم اپنے بچوں کو اس بارے میں تربیت دیتے ہیں کہ انہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ چنانچہ معاشرہ ایسی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے کہ ہمارے شیراز بھائی چند دن پہلے بتا رہے تھے کہ انہوں نے مسجد کے سامنے گاڑی پارک کی اور واپس آئے نماز پڑھ کے تو کسی اور نے گاڑی پارک کی ہوئی تھی، ان کا راستہ روکا ہوا تھا۔ یہ میں نے نہیں سنا، لیکن انہوں نے خود ہی بتایا کہ غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ اس طرح کے گناہ بہت ہی بڑے گناہ ہیں، یہ کوئی چھوٹے گناہ نہیں ہے کہ کسی کا راستہ روک دینا، کہیں پہ راستہ بند کر دینا، یہ بہت ہی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو جب شیراز بھائی واپس آئے تو انہوں نے شیراز بھائی تو واپس آ گئے، لیکن وہ صاحب جن کی گاڑی تھی وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ شیراز بھائی نے شکایت کی کہ بھئی آپ نے کیا کیا، میرا راستہ بند کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کراچی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتے یا کچھ شرمندگی کا اظہار کرتے، انہوں نے کہا کہ کراچی میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ ہمارا طرز عمل ہو گیا ہے، ہمیں کسی کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے۔ آج یہ نہیں پتہ کہ اس کا انجام کیا ہوگا، جب حشر میں روز آخرت کھڑے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، تو اس کے بدلے میں ہمیں کون کون سی نیکیاں اپنی حوالے کرنی ہوں گی اس آدمی کے جس کو ہم نے تکلیف پہنچائی تھی۔ تو یہ تکلیف پہنچانا بہت سارے طریقوں سے ہو سکتا ہے، اور ہم عام ہماری زندگی میں یہ طریقے شامل ہو چکے ہیں۔ کسی کے اوپر طنز کر دینا، کسی کو طعنہ دے دینا، جھوٹا وعدہ کر لینا، وہ بیچارہ اس وعدے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کسی کو کہہ دینا کہ میں اتنے بجے آ جاؤں گا، پھر آپ نہیں آ رہے، وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ کسی سے قرض لیا کہ میں 2 مہینے بعد واپس کر دوں گا، اس نے اپنی کوئی ترتیب بنائی ہوئی تھی، اب وہ پوچھ رہا ہے، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، آپ اسے ٹال مٹول کر رہے ہیں، اس کے پیسے واپس نہیں دے رہے۔ اسی طرح جس طرح ہمارے کراچی میں ٹریفک چلتا ہے کہ خصوصاً موٹر سائیکلیں، رکشے، یہ سب اگر آپ باہر نکل جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ شرافت سے گاڑی چلانا چاہیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اور ایک دوسرے سے لڑائی کرنا۔ تو یہ پھر ہمارے آپس کے رشتے، ہماری معاشرت، ہمارے معاشرتی اخلاق کیسے ہیں، تو ہم اپنے گھروں میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں، شوہر بیوی کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے، کیا ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ ہر رشتے میں عزت ہوتی ہے، چاہے چھوٹا بڑے کی عزت کرے، چاہے بڑا چھوٹے کی عزت کرے، ہر رشتے میں عزت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ عزت نہیں ہوگی، یعنی مثال کے طور پر اگر ماں باپ اپنے بچوں کی عزت نہیں کریں گے تو بھی وہ تکلیف کسی نہ کسی صورت میں تکلیف پہنچائیں گے، ناانصافی کریں گے، یا ان کے ساتھ بے عزتی کے ساتھ پیش آئیں گے، دوسروں کے سامنے ان کو طنز اور طعنے دیں گے، اور تو یہ سب باتیں ایسی ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اپنے پڑوسیوں کو بھی تکلیف سے بچانا چاہیے۔ پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں، حدیث میں اتنی زیادہ تاکید آئی پڑوسیوں کے حقوق کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سمجھنے لگی کہ کہیں میراث میں بھی حصہ نہ مل جائے،
یعنی پڑوسی کا کہیں اتنا زیادہ حق نہ ہو کہ میراث میں بھی ان کو حصہ مل جائے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو جانا چاہیے، عشاء کی نماز کے بعد سو جانا چاہیے، یعنی ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے، 9 بج رہے ہوں گے، تو اب 9:30 بجے تک ہمارے سونے کا ٹائم ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر کراچی میں کسی کو کہو کہ یہ ٹائم ہے سونے کا تو وہ آپ پر ہنسے گا کہ پتہ نہیں یہ کس دنیا سے آئے۔ بھئی اسی دنیا سے آئے جس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور وہی دنیا بنانے کا وہ ہمیں تاکید کر گئے تھے۔ ہم نے اپنی ایک الگ دنیا بنا لی ہے کہ اگر رات کو 2 بجے آنکھ کھل جائے تو سڑک پر ایسے ٹریفک ہوتا ہے جیسے دن کے 2 بج رہے ہوں، رات کے 2 نہیں بج رہے ہوں۔ یہ ہماری نئی دنیا ہے اور اسی میں ہم خوش ہیں، اور اسی میں ہم اپنی زندگیاں بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کی زندگیاں بھی خراب کر رہے ہیں۔ بچے دیکھتا ہوں میں کہ 11-12 بجے کھیل رہے ہوتے ہیں، عشاء کے بعد سونے کا ٹائم تھا، بچے رات کے چھوٹے بچے رات کے 11-12 بجے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھو تو ہاں ہم ایسے ہی کھیلتے ہیں روزانہ، ہمارا یہی معمول ہے۔ تو ان کے اصل میں تو بچوں کی غلطی نہیں ہے، بچوں کے والدین کی غلطی ہے جنہوں نے بچوں کو یہ تربیت دے دی ہے کہ بھئی 11-12 بجے 1 بجے تک کھیلتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہنچاؤ لوگوں کو تکلیف۔ جو جلدی سونا چاہتا ہے کرو شور شرابہ، تکلیف پہنچاؤ، جہنم میں جاؤ۔ یہی مطلب ہوا نا اس کا۔ میں بھی جاؤں گا، تمہیں بھی آج میں تمہاری تربیت غلط کروں گا، کل تم سب کو اسی طرح ساری زندگی تکلیف پہنچاتے رہو گے، تمہیں کوئی خیال ہی نہیں ہوگا کہ کسی کو تکلیف پہنچانا کتنی بری بات ہے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال، اس طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ رمضان کا موقع آ گیا، رمضان میں اسی رمضان میں ایک واقعہ پیش آیا، تو مجھ سے ایک جوان نے پوچھا، وہ جوان جو باہر کرکٹ کھیلتا تھا رات کو، اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کرکٹ کھیلنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں بد دعا دی جائے۔ ایک صاحب نے ہمیں بد دعا دے دی، تو کیا یہ صحیح کیا انہوں نے؟ تو ایک تو میں نے ایک طرح سے خوشی بھی ہوئی کہ اس کو کم از کم یہ احساس تو ہو رہا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں رات کو نہیں کرکٹ کھیلنی چاہیے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ سونا چاہتے ہیں نہیں سو پاتے، تو کم از کم اس کو اتنا احساس تو ہے۔ لیکن اس بیچارے کو یہ سمجھ نہیں کہ پہلی غلطی تو میری ہے جو میں کر رہا ہوں، تکلیف تو میں پہنچا رہا ہوں۔ وہ جن بزرگ نے بد دعا دی تھی وہ ان کی عمر بھی 75 سال کے قریب ہے، تو اب ان کی تکلیف کیا ہے؟ ان کیا پتہ وہ بیمار ہوں، وہ رات کو سونا چاہتے ہیں، دن میں ان کو نیند پوری نہیں ہو پاتی، کیا تکلیف ہے آپ کو کیا پتہ؟ اس کے علاوہ بھی بہت سے بیمار یہاں رہتے ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ میں بد دعا دے رہا ہوں، کسی نے نہیں کہا ہوگا، ویسے دے دی ہوگی بد دعا۔ تو بھائی اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اگر مجھے بد دعا لگ گئی، میں اس کی غلطی کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی غلطی کو جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھ رہا ہوں یہ تو چھوٹی سی، اصل میں وہ اس کو چھوٹی بات سمجھ رہا ہے۔ کیونکہ اس کی وہ ایسے ماحول میں رہ کر اسے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ کوئی بڑی بات ہے کہ میں دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ وہ اس ماحول کا عادی ہو گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ کو یہ احساس رہا ہے، نہ اس کو خود کو یہ احساس رہا کہ میں لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے رمضان میں لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ہر حال میں ہی حرام ہے، 11 مہینے میں بھی حرام ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں بھی لوگوں کو تکلیف پہنچائیں۔ اور پھر اس پہ ایک صاحب نے ان کا دفاع کرتے ہوئے یہ فرمایا، یہ بھی ہمارا بدحالی کا یہ حال ہے، کہنے لگے بھائی وہ اگر کر بھی رہے ہیں تو سڑک پر کھیل رہے ہیں نا، آپ کے گھر میں آ کر تو تکلیف نہیں پہنچا رہے آپ۔ یہ ہمارا حال ہو گیا۔ یہ میں ان کی آپس کی باتیں ہو رہی تھیں تو میں سن رہا تھا۔ یہ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہم تکلیف پہنچا کے بھی شرمندگی نہیں ہو رہی، ہم کہہ رہے ہیں ہم تو سڑک پر کھیل رہے ہیں، آپ کو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو ظاہر ہے جب بڑے لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے تو بچے اور کیا سیکھیں گے؟ ظاہر ہے یہی سیکھیں گے۔ تو بھائی وہ جوان اس وقت یہاں موجود نہیں ہے جس نے یہ بات مجھ سے کہی تھی، لیکن اور میں اس وقت کیونکہ نماز کا وقت تھا میں اسے جواب دے بھی نہیں سکا، لیکن اگر اس شخص کی بد دعا لگ گئی، ان بزرگ کی بد دعا لگ گئی تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ تم اس کی فکر کرو، نہ کہ یہ فکر کرو کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا کیا۔ تم اپنا سوچو کہ تم کس کس کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ تو یہ ہمارا قوم کا مزاج بن گیا ہے، خصوصاً کراچی والے بیچارے راتوں کو دیر دیر تک جاگتے ہیں، اور پھر صبح مسجدیں بھی خالی ہوتی ہیں، کاروبار میں بھی نحوست ہے، جہاں بھی جائیں گے نحوست ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری دعا فرمائی اپنی امت کے لیے
کہ اس کے لیے فجر میں اللہ برکت رکھ دی، صبح کے وقت میں برکت رکھ دی جائے۔ صبح کا وقت تو ہم دیکھتے ہی نہیں، کسی سے پوچھو کام کے لیے کب آؤ گے، وہ کہتا ہے صبح، تو اس سے پوچھو صبح کس وقت، تو کہتا ہے 12 بجے۔ ہمارا تو نظام ہی بدل گیا ہے، یعنی 12 بجے تو دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، دن کا اگلا حصہ، انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ ہاف، دن کا پہلا حصہ، اور دوسرا ہاف جو ہوتا ہے وہ آخری حصہ ہوتا ہے۔ تو 12 بجے تو دن کا اصل حصہ تو ختم ہو گیا، اس وقت وہ کہتا ہے کہ صبح آؤں گا، یعنی 12 بجے آؤں گا، اگر کسی پلمبر وغیرہ کو بلا لیں تو یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ تو یہ جو آیت ہے، میں نے علماء حضرات سے پوچھا کہ یہ چھوٹی جیسے مسجد میں آپ گئے اور علماء نے بہت دفعہ اس پہ توجہ دلائی ہے کہ لوگوں کے گلے پھلانگتے ہوئے نہیں آنا چاہیے اگلی صف میں، تو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگلی صف میں کیونکہ زیادہ ثواب ہے تو گلے پھلانگتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ یہ گلے پھلانگنا بھی کسی کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے، حالانکہ وہ بہت چھوٹی سی تکلیف ہے، اس کو بھی منع فرمایا ہے۔ مسجد کے اندر بھی اگلی صف کا ثواب لینے سے روک دیا گیا کہ بھئی وہیں بیٹھ جاؤ جہاں جگہ مل رہی ہے، آگے آ کر لوگوں کو تنگ نہیں کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی گناہوں کو، جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ اصل میں اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ہمیں اپنی اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے میری ذات سے میرے کسی بھائی کو، چاہے وہ میرا سگا بھائی ہو، تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کہیں میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ دی، وہ بیچارہ دل میں لیے بیٹھا ہے۔ اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا۔ اسی طرح یہ تو والدین کا معاملہ تو بہت ہی نازک ہے کہ ان کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ قرآن شریف میں ان کے بارے میں فرمایا کہ انہیں اف کا لفظ بھی نہیں بولنا، چاہے وہ تمہارے ساتھ کیسے بھی پیش آئیں۔ یہ نہیں کہا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی صحیح بات کر دیں بلکہ غلط بات بھی کر دیں تو اس صورت میں بھی اف کا ایک لفظ جو اردو میں جس کا مطلب بنتا ہے، جیسے صرف اشارے سے ہی برا اپنی ناراضگی کا یا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی تو ایک جگہ ایک عالم تھے جن کے پاس میں بیٹھا تھا، انہوں نے فرمایا، مفسرین نے، یعنی جو قرآن شریف کی تفسیر لکھتے ہیں، انہوں نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو ماں باپ کو اپنی بیماری بھی چھپانی چاہیے ان سے، کیونکہ ماں باپ کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اس حد تک ماں باپ کے بارے میں نازک معاملات ہیں کہ انہیں تکلیف بالکل نہیں پہنچانی چاہیے، یعنی اپنی بیماری بھی ان سے چھپانی چاہیے۔ تو یہ آپس کے تعلقات جو ہیں، اسی طرح میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں، شوہر جس طرح ہمارے معاشرے میں بیوی کے ساتھ پیش آتا ہے ہمیں معلوم ہی ہے، تو پھر آپس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آئیں گے تو بچوں کی تربیت بھی اسی انداز پر ہوگی۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آئیں گے تو بچے بھی یہی سیکھیں گے کہ والدین یا میاں بیوی کا آپس میں برتاؤ کس طرح ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سب کانشیس، یعنی اس کے لاشعور میں، بچے کے لاشعور میں جمع ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کے سامنے کچھ بات ہو رہی تھی، لیڈی ڈاکٹر کے سامنے کہیں کسی میٹنگ میں، اس نے کہا بچہ تو اس وقت بھی سیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ یہ سائنس سے ثابت ہوا ہے، یہ سائنس سے ثابت ہوا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، اور سائنس سے تو ثابت ہوا، ہمارے بڑوں کے جو واقعات ہیں اس میں بھی ثابت ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے جب باہر آیا اور جب اس قابل ہوا، اس کے کچھ بولنے کے قابل ہوا، تو سورہ یاسین اسے یاد تھی۔ کیوں یاد تھی؟ کیونکہ ماں سورہ یاسین کی تلاوت باقاعدگی سے کیا کرتی تھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو یا مظلوم، دونوں صورت۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد کریں، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیوں کریں یہ سمجھ نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دینا اس کی مدد کرنا ہے، ظالم کو ظلم سے روک دینا اس کی مدد کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج اس نے ظلم تو کر دیا، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو پھر اسے اس ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ آج ہی اس کو روک دو تاکہ قیامت میں اس کا حساب کتاب آسان ہو جائے۔ تو یہ جو ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس میں بھی ہم سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ظلم سے روکیں کہ میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا معاملہ ہو رہا ہے جو ظلم کا معاملہ ہے یا کسی کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، خاص طور پر اپنے خاندان کے حوالے سے کہ میرے بچوں کی تربیت صحیح ہو، میرے بچے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہاں تو ہم دیکھتے ہیں بچوں کی وجہ سے بڑوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔
تو ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الہ العالمین فلسطین کو آزاد کر دیجیے یا اللہ. فلسطین کو آزاد کر دیجیے یا اللہ. فلسطین کو آزاد کر دیجیے یا اللہ. اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجیے یا اللہ. جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں. انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.